اور آیت نمبر 25 ختم ہو کر 26 شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ۔ وَلَقَدْ اور یقیناً خلقنا ہم نے پیدا کیا الانسان انسان کو، اور یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا من صلصال خشک مٹی، من حمأ مسنون پکے ہوئے گارے سے، من حمأ مسنون خشک مٹی اور پکے ہوئے گارے سے ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ والجان اور جنوں کو خلقناہ پیدا کیا ہم نے ان کو من قبل اس سے پہلے، اور اس سے پہلے ہی ہم جنات کو پیدا کر چکے تھے من نار السموم آگ کی لپٹ سے، آگ کی لپٹ سے ہم اس سے پہلے ہی جنات کو پیدا کر چکے تھے۔ تو بنیادی باتیں دو ہوئیں کہ انسان کو پیدا کیا گیا مٹی سے، اس مٹی کو پکایا گیا، اور جب وہ خشک ہو گئی تو اس سے پھر انسان کا وجود اور ڈھانچہ بنایا گیا، اور جو جنات ہیں ان کو آگ سے پیدا کیا گیا۔ اور اسی طرح ایک بات یہ بھی کہ جنات کی تخلیق پہلے ہوئی ہے اور انسان کی تخلیق اس کے بعد ہوئی ہے۔ والجان خلقناہ من قبل، اور جنات کو ہم اس سے پہلے پیدا کر چکے تھے من نار السموم آگ کی لپٹ سے۔ وَإِذْ اور جب قال فرمایا ربک آپ کے رب نے للملائکہ فرشتوں سے، اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا انی کہ بے شک میں خالق پیدا کرنے والا ہوں بشرن ایک آدمی، میں ایک آدمی پیدا کرنے والا ہوں، ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں من صلصال خشک مٹی سے، من حمأ مسنون پکے ہوئے گارے سے۔ فَإِذَا پس جب سویتہ میں اسے مکمل کر لوں، ونفخت اور میں پھونک دوں فیہ اس میں من روحی اپنی جانب سے روح، اور جب میں اس میں اپنی جانب سے روح پھونک دوں یعنی وہ مکمل انسان بن جائے گا کہ وجود بھی ہے اور اس کے اندر روح بھی ہے۔ فقعوا تو تم گر پڑنا لہو اس کے سامنے ساجدین سجدے میں، تو تم سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ فسجد پس سجدہ کیا الملائکۃ فرشتوں نے، کلہم سب کے سب نے، اجمعین اکٹھے ہو کر، تو سب کے سب نے اکٹھے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ دیکھنے والی آنکھ اگر ہوتی تو دیکھ سکتی کہ وہ کیا منظر تھا کہ کھرب فرشتے ایک انسان کو عظمت اور خراج تحسین پیش کر رہے ہیں اور اس کی عظمت کا اعتراف کر رہے ہیں، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو کر، اس کے سامنے جھک کر۔
فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تو سب کے سب فرشتوں نے اکٹھے ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابلیس کے سوا، ابا، اس نے انکار کیا، ان یکون، کہ ہو وہ، مع الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں، اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل ہونے سے انکار کیا۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ابلیس، اے ابلیس، ما لکا، تجھے کیا ہوا ہے، ما لکا، تجھے کیا ہوا ہے، اللہ، کیوں نہیں، تکونا، تو ہوا، مع الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں سے، تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ تو کیوں نہیں تھا، تجھے کیا ہوا؟ اور ایک جگہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ ما منعک الا تسجد اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو پھر تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ تو ما لکا، تجھے کیا ہوا، اللہ تکون مع الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں تو کیوں نہیں شامل تھا؟ قال، وہ کہنے لگا، لم اکن، نہیں میں، لاسجد، سجدہ کر سکتا، لم اکن لاسجد، میں سجدہ نہیں کر سکتا، لبشر، اس انسان کو، خلقتہ، جسے آپ نے پیدا کیا ہے، من صلصال، ایک خشک مٹی سے، من حمأ مسنون، پکے ہوئے گارے سے، جس کو آپ نے اس کیفیت کے ساتھ پیدا کیا ہے، اسے میں سجدہ نہیں کر سکتا۔ اور ہم یہ پڑھ چکے ہیں، پیچھے ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں، قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا۔ تو یہاں پر بھی تقریباً وہی بات ہے، لم اکن لاسجد لبشر، میں اس انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا، خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، جس کو آپ نے خشک مٹی اور پکے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے۔ قال، اللہ تعالی نے فرمایا، فاخرج، نکل جا، منہا، اس جنت سے، فاخرج منہا، اس جنت سے نکل جا، فإنک، بے شک تو، رجیم، مردود ہے، فإنک رجیم، بے شک تو مردود ہے، وإنا، اور بے شک، علیک، تجھ پر، اللعنت، لعنت رہے گی، الی یوم الدین، قیامت کے دن تک، قیامت کے دن تک اب تجھ پر لعنت ہی برستی رہے گی۔ قال، کہنے لگا، ربی، اے میرے رب، فانظرنی، مجھے مہلت دیجئے، الی، تک، یوم یبعثون، اس دن تک جس دن لوگوں کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، یعنی قیامت، مجھے قیامت کے دن تک کے لیے مہلت دے دیجئے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فإنک، بس بے شک تجھے، من المنظرین، مہلت دی جاتی ہے، لفظی معنی ہے تو ہے مہلت پانے والوں میں سے، لفظی معنی یہ ہے جا، تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ یہ واقعہ ہم بارہا پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، یہاں پر بھی پڑھ رہے ہیں، تو کچھ چیزیں ذہن میں سوال بھی پیدا کر دیتی ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہوا کہ اس نے ایک سجدہ کرنے سے انکار کیا تو قیامت تک کے لیے اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے راندہ درگاہ کر دیا گیا اور مردود اور ملعون قرار پایا۔ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ جو جتنا قریب ہوتا ہے نا، جو جتنا قریب ہوتا ہے
وہ اتنا زیادہ جاننے والا ہوتا ہے، اور جو جتنا زیادہ جاننے والا ہوتا ہے اس کے لیے پھر گنجائش اتنی کم ہوتی ہے۔ بندہ کہتا ہے نا اپنی اولاد کو، یار تو مجھے جانتا ہی نہیں، باہر کے لوگ، تو مجھے جانتا ہے، تو میرا بیٹا ہے، تو میری اولاد ہے، تجھے میرے غصے کا بھی پتا ہے، تجھے میرے مرتبے کا بھی پتا ہے، تجھے میری محبت کا بھی پتا ہے، ہر چیز کا پتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ قریب تھا۔ اچھا بھائی تو قریب کیسے ہوا؟ تجھے اللہ رب العزت نے اپنا اتنا قرب عطا کیا کہ جو فرشتوں کو بھی میسر نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ جب بھی ہم کلام ہوتے تھے کسی سے تو تجھے بلایا جاتا تھا، تجھ سے اللہ ہم کلام ہوتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی ہم کلامی کا شرف تجھے بخشا گیا۔ تیرے پاس یہ کہاں سے جرأت آ گئی، یا تو کہاں سے اس قابل ہو گیا کہ تو کھڑا ہو کے کہتا ہے جی میں نہیں کرتا، میں نہیں کرتا؟ تو اللہ کو جاننے والا ہے، اللہ کے سب سے زیادہ، میں کہہ سکتا ہوں کہ عام انسانوں سے زیادہ اللہ کو جاننے والا وہ تھا۔ اللہ پاک کی رضا، اللہ پاک کی ناراضگی، اللہ پاک کا غضب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو علم عطا ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو قدرتیں عطا ہوئیں۔ یہ جو اتنا کچھ اس کے پاس تھا کہاں سے آیا؟ اس کے پاس اللہ تعالیٰ کے پاس، اور وہ اللہ تعالیٰ کے قریب اس طرح سے تھا کہ اس کو وہ اس بات کو جتنا وہ سمجھ رہا تھا نا کہ یہ سب مجھے اللہ نے دیا ہے، اتنا کوئی بھی نہیں سمجھتا ہوگا، کہ وہ پا رہا ہے، پاتے پاتے یہاں تک جا رہا ہے۔ آسمان و زمین اس کے سامنے یوں کھلے ہوئے ہیں، اس کا ایک پاؤں وہ ہو سکتا ہے کہ اس کا سر 7ویں آسمان پر اور اس کا پاؤں زمین پر لگتا ہو، اتنی قوت اس کے پاس، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی ایک مرضی جان چکا تھا، اللہ کی منشا جان چکا تھا، اللہ کی مرضی اور اللہ کی منشا کے خلاف اس نے اپنا ہی ایک پروگرام بنانے کی کوشش کی۔ وہ جان گیا تھا، اسے پتا تھا اس انسان کو کیوں پیدا کیا گیا، اسے پتا تھا اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا ایک بہت بڑا حصہ اس کو دینے والے ہیں۔ وہ اللہ کے خلاف کھل کے سامنے آ گیا، میں نہیں ہونے دوں گا، میں یہ نہیں ہونے دوں گا۔ اچھا اللہ تعالیٰ نے جب کہا میں نے کر کے دکھا دیا تو پھر وہ سائڈ پہ ہو گیا، ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ اس پر راضی نہیں ہوں، میں آپ کے ساتھ اس پر خوش نہیں ہوں، میں آپ کے اس فیصلے میں آپ جیسے وہ اپنی من مانی کروانا چاہ رہا ہے کچھ، تو پھر اللہ تعالیٰ تو اس کی نیت سے واقف تھے نا کہ بات کیا ہے، اصل میں بات کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے، بادشاہت چاہتا ہے، اپنی شہنشاہی چاہتا ہے، اسے کسی اللہ کی فیصلہ جو ہے کسی انسان کے بارے میں اسے برداشت ہی نہیں ہے، اسے گوارا ہی نہیں ہے، اور اس نے صراحتاً اعلانیہ کھڑے ہو کر کہہ دیا ہے کہ جی میں نہیں مانتا اس کو، دفعہ ہو جاؤ، ہمیں کون سی کمی ہے، تو نہیں مانے گا۔ ظاہر ہے یہ ابتدا تو نہیں، انتہا تو نہیں تھی نا، یہ تو ابتدا تھی، وہ تو شیطان تو ابتدا تھی ابھی کہ میں نہیں مانتا اس فیصلے کو، اور نہ ماننے کی ابتدا ہو گئی تھی، اور آگے اس نے یہی کرنا تھا۔ کیوں؟ اب عنایت انسان پہ آنی تھی اور وہ اسے گوارا نہیں تھی۔ اب اللہ کہتے جاؤ انسان پر یہ عنایت کر، میں کیوں کروں، میں کیوں جاؤں، اس کو تو آپ نے ترجیح دی، مجھ پر فوقیت دی، آپ نے جو عزت مقام مرتبہ مجھے دینا تھا آپ نے اس کو دیا، میں کیوں آپ کی رحمت کے فیصلے اس کے لیے لے کے جاؤں؟ یہ ہے ممکن تھا آگے یہ سب کچھ چلتا، تو اللہ پاک تو اس کی نیت سے واقف تھے، دیکھ چکے تھے۔ جو مقام انسان کو ملا وہ لینا چاہتا تھا، اشرف المخلوقات کا، اللہ پاک کے نائب اور خلیفہ ہونے کا، وہ لینا چاہتا تھا، اللہ اس کی نیت سے واقف تھے۔ اب اس کا مطلب کیا تھا کہ آئندہ آگے جتنا بھی میرا پروگرام ہے اس میں یہ انکار کرے گا، سرکشی کرے گا، تکبر کرے گا، اڑ کے کھڑا ہو جائے گا، بغاوت کرے گا، چلو بھائی نکل جاؤ، فخرج منہا، نکل جا یہاں سے، فإنک رجیم، تو مردود ہے۔ کہ ساری عنایات کا صلہ تو خیر نہیں کہنا چاہیے، تو اس کا جواب تو نے کیا دیا کہ تو میرے خلاف کھڑا ہو گیا، فخرج منہا، نکل جا، فإنک رجیم، تو مردود ہے، وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، اور تجھ پر قیامت کے دن تک کے لیے لعنت ہے۔ اب یہاں آ کر وہ مہلت مانگتا ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کس چیز کی مہلت مانگ رہا ہے؟ آگے تو اس کے لیے کوئی رحمت ہے ہی نہیں ہے، آگے تو اس کے لیے کوئی مواقع ہے ہی نہیں ہے کہ وہ پھر دوبارہ سے کوئی عظمت پالے۔ اب تو قیامت تک کے لیے اس کے لیے لعنت ہی لعنت کا فیصلہ ہو چکا ہے،
اور رحمت سے دوری ہی کا فیصلہ ہو چکا ہے. اب وہ کبھی بھی اپنے وہ مقامات، تو پھر کسی کی مہلت لے رہے ہو بھائی تم؟ پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں آدمی کہتا ہے نا جب مجھے ایک موقع دیں تو میں اس غلطی کا ازالہ کروں گا. کفار بھی قیامت کے دن یہ کہیں گے یا لیتنی کرتن، کاش ہمیں ایک موقع مل جائے، کاش ہمیں ایک موقع مل جائے. تو ہم پیچھے بھی پڑھ کے آئے ہیں، اے اللہ ہم ایمان بھی لائیں گے، ونتبع الرسل، رسولوں کی اتباع بھی کریں گے، نجیب دعوتک، ہم آپ کی دعوت قبول کریں گے، ہمیں موقع مل جائے. لیکن اس کے تو موقع ہی نہیں ہے، تو پھر کسی کی مہلت مانگ رہا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اب اس سے بھی بڑے پلان پہ چلنا چاہتا تھا. اور پلان کیا تھا اس کا؟ اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے، اس انسان نے قیامت تک رہنا ہے، میں قیامت تک یہ ثابت کروں گا کہ یہ اس کا اہل نہیں ہے، یہ اس کا اہل نہیں ہے، میں نے قیامت تک یہ ثابت کرنا ہے. کیسے ثابت کروں گا؟ بہکاؤں گا، ورغلاؤں گا، برے برے کام کرواؤں گا، نافرمانی کرواؤں گا، فلاں 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 فلاں. پورے قرآن کریم میں اس کے جو دعوے ہیں نا اس کا تذکرہ ہے. میں یہ کراؤں گا، میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ شخص نااہل ہے، یہ اس مقام کا اہل نہیں ہے جو آپ اس کو دے رہے ہیں. میں یہ ثابت اس لیے مہلت لے رہا ہوں. یعنی اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا چاہتا ہے. ابھی ہم اس کا ایک لفظ پڑھیں گے، ابھی یہاں پر بھی ہے اور ہم 8ویں پارے میں پڑھ کے بھی آئے ہیں، وہاں پر بھی اس سے بھی آپ کو اس کی جو وہ منفی اور غلیظ ذہنیت ہے نا وہ آپ کے سامنے آئے گی. دیکھیں جی، قال کہنے لگا، ربی اے میرے رب، فانظرنی مجھے مہلت دیں، الی یوم یبعثون قیامت کے دن تک کے لیے. قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فانک من المنظرین جا تجھے مہلت دی جاتی ہے. قال کہنے لگا، رب الی یوم الوقت المعلوم، الی تک، یوم دن، الوقت المعلوم ایک متعین وقت، ایک متعین دن کے وقت تک کے لیے تجھے مہلت دی جاتی ہے. قال کہنے لگا، ربی اے میرے رب، بما اس وجہ سے کہ اغویتنی آپ نے مجھے گمراہ کر دیا. یہ دیکھیں کہ آپ نے مجھے گمراہ کر دیا. لَأُزَيِّنَنَّ میں مزین کروں گا، لہم ان کے لیے، فی الارض زمین میں ان کے لیے زمین میں اشیاء کو مزین کروں گا. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ اور میں ان کو گمراہ کروں گا، اجمعین سب کو، اور میں ان سب کو گمراہ کروں گا. اور ہم 8ویں پارے میں پڑھ کے آئے تھے، لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اور اے اللہ اکثروں کو آپ ناشکرہ ہی پائیں گے. اور ہم 6 پارے میں 5ویں پارے میں بلکہ ہم یہ بھی پڑھ کے آئے تھے کہ اس نے، شیطان نے کہا تھا کہ وہ تھی آیت فَلَيُبَتِّكُنَّ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. میں اللہ ہر وہ کام کرواؤں گا جس سے آپ ناراض ہوتے ہیں، اور آپ کی گمراہی پہ ان کو لے کے آؤں گا. کان چیریں گے، انسان جو ہے وہ اب جو تخلیق آپ نے کی ہے اس کو راضی نہیں ہوں گے، اس پر ان کو بدلیں گے. یہ سارے کام میں کرواؤں گا ان سے. ہر کام جو آپ جس سے ناراض ہوتے ہیں، ناخوش ہوتے ہیں، وہ میں کرواؤں گا ان سے. تو وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. اچھا اس سے پہلے لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ میں زمین میں اشیاء کو مزین کروں گا ان کے لیے. تزیین جسے کہا جاتا، تزیین کیا ہے؟ برائی کو اچھائی کے روپ میں لے کے آنا، شر کو خیر کے روپ میں لے کے آنا، شر کو خیر کے روپ میں لے کے آنا. یعنی میں برائی کو ایسے مزین آراستہ کر کے آپ کے سامنے، ان لوگوں کے سامنے لے کے آؤں گا کہ یہ اس برائی پہ فخر کریں گے، یہ اس برائی پہ مریں گے، یہ اس برائی کے پیچھے بھاگیں گے. اب دیکھتے ہیں جو فلمیں چلتی ہیں نا، فلمیں، ان میں کیا ہوتا ہے؟ ان میں شر کو خیر کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے اور خیر کو شر کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے. ہاں، اس میں خیر کو شر کے روپ میں اور شر کو خیر کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے.
آج دیکھیں جو دنیا کفر بڑے بڑے ممالک، بڑے اپنے آپ کو عقل مند سمجھدار، وہ پتہ نہیں کیا کچھ کہنے والے، لیکن وہ بہت سے ایسے فیصلے کر رہے ہیں اور اس کو لوگوں کے حق میں خیر سمجھ رہے ہیں جو سراسر شر ہیں. جو مثال کے طور پر انسانوں کو آزادی، مردوں عورتوں کو آزادی، مساوات، یہ سب تزیین ہے شیطان کی. یہ شیطان کی وہ تزیین ہے کہ اس نے برائی کو اتنی اچھائی اور خوبصورت رنگوں میں انسانوں کے سامنے پیش کیا کہ انسان ٹوٹ پڑا اس کے اوپر. انسان اس کے اوپر ٹوٹ پڑا، اس کے پیچھے بھاگ کھڑا ہوا. اب اسے جو اچھا ہے وہ برا لگتا ہے، جو برا ہے اس کو وہ اچھا لگتا ہے. وَلَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، یہ سب سے وہ ہوتا ہے. کئی دفعہ دین کے نام پر، بہت بڑا شر دین کے نام پر لوگوں کے سامنے ایسے رکھا جاتا ہے کہ وہ اس کو خیر سمجھ کر اور اس کے لیے جانیں قربان کر رہے ہوتے. وَلَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، یہ ہے کہ میں زمین میں اشیاء کو ان کے لیے آراستہ کروں گا، مزین کروں گا. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ان سب کو گمراہ کروں گا. الا، سوائے عبادک، آپ کے بندے، منہم، ان میں سے، المخلصین، چنے ہوئے، سوائے آپ کے کچھ چنے ہوئے بندے کہ ان کا میں کچھ نہیں بگاڑ سکوں گا، باقیوں کو میں نے گمراہ کرنا ہے. قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ھذا، یہ ہے، صراط، راستہ، علیہ، میری طرف آنے والا، مستقیم، سیدھا. ھذا صراط علیہ مستقیم، یہ ہے میری طرف آنے والا سیدھا. اس کو بتایا یہ سیدھا راستہ ہے جو میری طرف آئے گا. ان عبادی، بے شک میں جو میرے بندے ہوں گے، لیسا، نہیں ہوگی، لکا، تیرے لیے، علیہم، ان پر، سلطان، کوئی طاقت. جو میرے بندے ہوں گے نا، ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، ان پر تیرا کوئی داؤ نہیں چلے گا. الا، سوائے ان کے، من اتبعک، جو تیرے پیچھے لگیں گے، من الغاوین، بہکے ہوئے، سوائے ان بہکے ہوئے لوگوں کے جو تیرے پیچھے چلیں گے. جو میرے نیک بندے ہوں گے ان پر تیرا کوئی دباؤ، کوئی زور نہیں چلے گا. وَإِنَّ جَهَنَّمَ، اور بے شک جہنم، لَمَوْعِدُهُمْ، ان کے وعدے کی جگہ ہے، اجمعین، سب کے سب کی. تو جو بہکے ہوئے تیرے پیچھے لگیں گے نا، ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے. لہا، اور اس جہنم کے، سبعۃ ابواب، 7 دروازے ہوں گے. لکل باب، اور ہر دروازے کے لیے، منہم، ان میں سے، جزء مقسوم، مخصوص حصہ ہوگا. ہر دروازے کے لیے مخصوص لوگ ہوں گے اور مخصوص حصہ ہوگا. مخصوص لوگ سے مراد یہ ہے اور مخصوص حصے سے مراد یہ ہے کہ جس نوعیت کے مجرم ہوں گے ان کے لیے اسی نوعیت کا دروازہ ہوگا کہ جو اس جرم کے مرتکب ہیں نا، ان سب کو یہاں سے لے کے جاؤ، اور جو اس جرم کے مرتکب ہیں ان سب کو یہاں سے لے کے جاؤ، اور جو اس جرم کے مرتکب ہیں ان سب کو یہاں سے. تو لہا سبعۃ ابواب، اس جہنم کے 7 دروازے ہوں گے. لکل باب منہم جزء مقسوم، اور ان میں سے ہر جو دروازہ ہے اس کا حصہ متعین ہوگا، اس کا مخصوص حصہ ہوگا، یعنی مخصوص اسی سے متعلقہ لوگ اسی میں سے جائیں گے. اب وہ کون لوگ تھے کہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا میرے بندے؟ آگے ان کا ذکر آ رہا ہے. ان المتقین فی جنات وعیون. انشاءاللہ اس کو ہم پھر آگے پڑھیں گے کل. تو اب تک یہاں تک آج کا سبق ہے.